کل والی حد ہم، کل والی حدیث کس کس کو یاد ہے؟ بہت مختصر سی حدیث تھی. اس کو بھی ایک نظر دہرا سکتے ہیں. سلائیڈز پی ڈی ایف سب کچھ آپ کے پاس ہے یا آپ کے فرنٹ پہ شو ہو رہی ہے؟ جی حارث بھائی، ماشاءاللہ. ابو بکر عزیز بھائی نے گروپ میں اچھا میسج کیا ہے کہ استاد سے علم کیوں حاصل کرنا ضروری ہے. ہینڈ ریز کریں گے جن نے کل والی حدیث یاد کی ہے. جی محب اللہ بھائی. معاذ عرفان بھائی، آپ نے حدیث یاد کی ہے. جی حمزہ بھائی، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. احسن اللہ علیک. ترجمہ کریں گے حارث بھائی؟ اور کوئی بھائی ذکر کریں گے؟ ابو بکر عزیز بھائی احدث. جی نیکسٹ سلائیڈ کریں، ہم نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. والعبرۃ بعموم الخطاب. یہ جو اوپر بات ہو رہی ہے نا کہ آپ یعنی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے سنتے ہیں، پھر آگے لوگ ان سے سنتے ہیں، پھر آگے ان سے سنتے ہیں، اس طرح علم آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا چلا جاتا ہے. والعبرۃ بعموم الخطاب، فرمایا کہ یہ جو اصول ہے یہ عمومی ہے، کسی ایک کے لیے مخصوص یا خاص نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے یہ خطاب ہے. یعنی دنیا میں یہی علم کا طریقہ رائج ہوگا تو پھر درست راستہ سلیکٹ ہوگا اور رائٹ ڈیسٹینیشن، عمدہ منزل پہ پہنچا جائے گا. لا بخصوص المخاطب، یہ صرف مخاطبین کے لیے ذکر نہیں کیا گیا، یعنی صرف صحابہ کرام کے لیے ذکر نہیں کیا گیا. اصل میں نا نبی علیہ السلام کا، اور یہ کیا اصول ہے، فلا یزال من معالم العلم فی هذه الامہ، اس امت میں
علم حاصل کرنے کا یہی طریقہ شروع سے رائج رہا ہے۔ امت کے بہترین زمانے تھے نا، ہم ان زمانوں کے حساب سے دیکھیں گے کہ بہترین طریقہ امت میں کون سا رائج رہا ہے۔ ان یاخذہ الخالف عن السالف، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ الخالف عن السالف، کہ امت میں یہی طریقہ رہا ہے جی، اس کا طریقہ، اس کا کون ترجمہ کریں گے؟ انٹرنیٹ کا بھی کافی ایشو ہے، وہ پرسنل میں بھی میسج کر رہے ہوتے ہیں۔ ان یاخذہ الخالف عن السالف، جس کا ترجمہ کون کریں گے؟ آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ جی اس کا ترجمہ، نیٹ ایشو، آواز کٹ رہی ہے جی، یہ آپ کی طرف کا نیٹ ایشو ہے، باقیوں کو آواز صحیح آ رہی ہے کلیئر؟ ان یاخذہ الخالف عن السالف، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی حارث بھائی آپ کریں گے اس کا ترجمہ؟ آپ بھی بار بار لیفٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ بھی لیفٹ ہو گئے۔ حارث بھائی آپ تک آواز آ رہی ہے؟ کوئی اور جن تک کلیئر آ رہی ہے آواز؟ اسماعیل خان بھائی۔ جی السلام علیکم حمزہ بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حمزہ بھائی اس کا مجھے تو ترجمہ کر، نہیں آتا۔ اچھا بہت آپ کے جانے پہچانے الفاظ ہے، چلے میں کرتا ہوں۔ آپ جی ابو بکر عزیز بھائی آپ کریں گے ترجمہ؟ بس یہ آپ کی طرف نیٹ کا ایشو ہے۔ ویسے یہ اسکرین کے اوپر موجود ہے، سیکنڈ لائن کے آخری حرف ہیں، یہ تو میرے خیال میں سب کو شو ہو رہا ہوگا، لکھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ جی ایسے ہی ہے، ان یاخذہ الخالف عن السالف، یہ رول ہے، اس لیے ہم اس پہ اہمیت بھی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کر دیں، سب کے لیے آسانی کر دیں۔ ان یاخذہ، کہ لیا جائے گا علم کو، الخالف بعد والے، عن السالف پہلے والوں سے۔ اب علم کا اصول یہ بن گیا کہ علم لیا جائے گا خلف۔ خلف کون ہوتے ہیں؟ جس کے سلف ہوتے ہیں، یعنی جس کے انسیسٹرز ہوتے ہیں، آباء و اجداد ہوتے ہیں، وہی ان کا وارث بنتا ہے نا۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کا وارث ہے، یا یہ نوجوان کل ہماری وارث بنیں گے، تو ہم جو بڑے ہیں ہم ان کے سالف بنیں گے، یعنی پہلے بنیں گے، وہ ہمارے بعد والے بنیں گے، جیسے قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر ان کے بعد آ گئے، ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے خلف تھے یعنی بعد والے، وہ نکمے اور کارا لوگ آ گئے، انہوں نے نماز ضائع کی اور شہوات اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو عنقریب بہت بڑی تباہی تک پہنچ جائیں گے۔ تو علم کا یہ اصول ہے، ان یاخذہ الخالف، خالف کہتے ہیں خلف بعد والے کو، عن السالف، یہ سلفی لفظ بھی یہاں سے نکلا ہے، اسلاف بھی یہاں سے نکلا، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے۔ اب علم کا اصول یہ بن گیا کہ علم لیا جائے گا پہلے لوگوں سے بعد والے حاصل کریں گے، پھر بعد والوں سے بعد والے حاصل کریں گے، پھر بعد والوں سے بعد والے حاصل کریں گے، یعنی استاد با استاد، سینہ بسینہ، شیخ بشیخ، علم اس طرح چلتا چلا جائے گا۔ اور محدثین کے ہاں نا مجاہیل سے علم لینا
انتہائی نامعقول تھا اور نامناسب تھا۔ مجاہیل کون سے لوگ؟ مجہول لوگ، جن کے استاد کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کا استاد کون ہے، کوئی ان کا یعنی بے استاد لوگ، کچھ معلوم نہیں ہے کہاں سے پڑھے ہیں، کون ان کے اساتذہ ہیں، کیا ان کا فکر و نظر ہے، کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کا وصف ہے، کیا ان کا منہج اور میتھڈالوجی ہے، ان سے علم لینا بالکل وہ بھی درست نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا جی، پہلی بات ہم نے کیونکہ پچھلی کلاس میں پڑھی تھی کہ آپ نے حفظ کرنا ہے متن جو راجح بھی ہو اور مفید بھی ہو، اس کی ہم نے وضاحت پڑھ لی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ متن استاد سے سیکھنا ہے، تو استاد کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ وَأَمَّا الْوَصْفُ الثَّانِي فَهُوَ النَّصِيحَةُ، تو استاد میں پہلا وصف یہ ہونا چاہیے کہ استاد مفید ہو۔ مفید کا بھی یہ مطلب ہے کہ اس استاد کے اپنے اساتذہ ہوں۔ اگر اوپر بک کے اوپر پیجز میں ہم دیکھیں یا آپ سلائیڈ میں آپ کے پاس بک ہے آپ سارے دیکھیں گے تو استاد کیا ہو؟ پہلی بات جو ہم نے وَأَوَّلُهُمَا، اب یہاں ہم پڑھ رہے ہیں نا وَأَمَّا الْوَصْفُ الثَّانِي، دوسرا وصف، اس کا مطلب پہلا وصف اوپر بیان ہو چکا ہے۔ وَأَوَّلُهُمَا، اگر سلائیڈ اوپر کریں معاذ بھائی، سلائیڈ تسمعون وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، اس سے بھی اوپر جی یہ دیکھیں وَأَوَّلُهُمَا، اس استاد کا پہلا وصف، نیچے کریں جی سلائیڈ، وَأَوَّلُهُمَا، دیکھیں فرنٹ لائن پہ دیکھیں، وَأَوَّلُهُمَا، استاد میں پہلی صفت یہ ہونا چاہیے الافادہ۔ الافادہ کا یہی مطلب ہے کہ استاد نے علم اپنے اساتذہ سے حاصل کیا۔ جی نیکسٹ آ جائے سلائیڈ پہ، یہ پہلا وصف تھا ہم نے جو پڑھا کہ استاد میں یہ خوبی ہونی چاہیے۔ اب وَأَمَّا الْوَصْفُ الثَّانِي، اور دوسرا وصف یہ ہونا چاہیے، جی نیچے کریں، اوپر کریں، اوپر والی سلائیڈ کریں۔ وَأَمَّا الْوَصْفُ الثَّانِي، اور دوسرا وصف یہ ہونا چاہیے النصیحہ، کہ استاد خیر خواہ ہو، اس میں یہ خوبی ہو، النصیحۃ، النصیحۃ، اس میں یہ خیر خواہی ہو، وَتَجْمَعُ مَعْنَيْنِ اثْنَيْن، یہ النصیحہ پہلے کے بعد یہ دوسرا جو وصف ہے اس کے اندر دو معنی موجود ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک معنی یہ ہے صلاحیت الشیخ، کہ استاد کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے لاقتدائی والاہتدائی، کہ استاد کو فالو کیا جا سکے، اور والاہتدائی، اور اس کی پیروی کی جا سکے، اس سے ہدایت حاصل کیا جا سکے تین چیزوں میں، بِہَدْیِہِ وَدَلِّہِ وَسَمْتِہِ، اس کو یاد کر لیں، یہ تین الفاظ ہیں، جیسے حدیث ہم نے کہا تھا کہ سبق میں یاد کرنے والی ہے، آپ اس کو پھر ریپیٹ کر دیں، بِہَدْیِہِ وَدَلِّہِ وَسَمْتِہِ، کہ آپ استاد کی پیروی کر سکیں، استاد ایسا ہو کہ اس کا عملی نمونہ ایسا ہو کہ آپ تین چیزوں میں اس کو فالو کر سکیں، اس کی پیروی کر سکیں، یہ استاد کی دوسری وصف ہے۔ ایسے استاد سے آپ نے وہ متن، معروف متن، وہ کتاب، وہ چیز آپ نے یاد کرنی ہے ایسے استاد سے۔ کون سا استاد؟ جس میں بھی ہدیہ ودلہ وسمتہ۔ اب ہدیہ کیا ہے؟ چلنے پھرنے میں وقار کو کہتے ہیں بھی ہدیہ، کہ اس کا جو سٹائل ہے، اس کے جو آداب ہیں۔ اور دل کیا کہتے ہیں؟ حسن الحرکہ، کہ یہ دل اور ہدی یہ دونوں آپس میں کافی ملتے ہیں، کہ چلنے پھرنے میں سکینت، آداب، اس کی شخصیت کا ایک خاص مزاج، آپ دیکھیں گے کہ علماء، علم والوں کے مزاج میں بہت پیارا ٹھہراؤ ہوتا ہے، بڑا سلیقہ ہوتا ہے، بڑی عاجزی ہوتی ہے۔ یہ آپ راسخ علماء کو، کبار علماء کو دیکھیں تو ان کی حد، دل اور سمت۔ اور سمت کیا ہے؟ حسن المنبر فی الدین، کہ ان کا دین آپ کو بہت خوبصورت لگتا ہو۔ یہ تین چیزیں، ہدیہ ودلہ وسمتہ۔ پھر اس کا سنیں، چلنے پھرنے کے آداب، اس کا سٹائل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا کھانا، اس کا مسکرانا، اس کا بات کرنا، اس کا خوش ہونا، اس کا ناراض ہونا، یہ ساری چیزیں آپ
کہ وہ استاد کا ایسا سٹائل ہو، اس قابل ہو کہ آپ ان ساری چیزوں کو فالو کر سکیں۔ یہ خوبصورتی ہونی چاہیے، یہ ان تین چیزوں میں آپ اس کو فالو کر سکیں۔ مثلا میں ایک ذکر کرتا ہوں، شخص نے پینٹ شرٹ یا 3 پیس جس طرح بھی ڈریسنگ ہے، اس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کا کوئی سٹائل اور پیٹرن ایسا نہیں ہے جس میں سکینت ہو، جس میں وقار ہو، جس میں احترام ہو۔ اب اس نے بے شک وہ تفسیر پڑھا رہا ہے، وہ حدیث پڑھا رہا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، یہ ساری چیزیں پیتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو پیٹرن آکورڈ لگ رہا ہے، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہننے میں مسئلہ نہیں ہے، ٹائی لگانے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کسی خاص ماحول میں تو یہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں علم کے مزاج کے منافی ہیں۔ ہم اس پہ کچھ وضاحت دیکھتے ہیں، یعنی اس میں نا دین کی خوبصورتی ابھی نہیں آئی کہ وہ کتنا عظیم کر رہا ہے، اس عظیم کام کا اس کے چہرے پہ کوئی اثر نہیں ہے، اس کے سٹائل پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اور یہ برصغیر میں علم حاصل کرنے کے دوران بہت سارے اساتذہ نے ذکر کیا ہے کہ مثلا کوئی علم پڑھاتا ہو وہ سگریٹ پیتا ہو، سگار پیتا ہو، پان کھاتا ہو، سپاری روٹین سے کھاتا ہو، پسند کرتا ہو۔ اب آپ نے دیکھا کیا سپاری کھانا حرام ہے؟ کوئی بالکل بھی حرام نہیں۔ کیا حکا سگریٹ، چلو ان کا معاملہ تو الگ ہے۔ یہ برصغیر میں بہت سارے ایک شیخ اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس صحیح بخاری کا درس لینے جاتے تھے اور وہ سگریٹ پیتے تھے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سگریٹ پینے والا معاملہ، یہ ہدی ہی و دل ہی و سمت ہی اس کے مخالف اور خلاف ہے۔ اور یاد رکھیں، اس حدیث کو بھی یاد رکھیں، یہاں سے بات سمجھ آئے گی کہ یہ حد، دل اور سمت کتنی ضروری ہے علم حاصل کرنے میں۔ اور یہ وہ چیز ہے اور وہ عظیم نعمت ہے جس میں سے ہماری اکثریت محروم ہے، اس عظیم نعمت سے۔ کثیر میں محروم، نہ صرف محروم ہے بلکہ ہمارے علم اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ کا کام ہے۔ امام ابو داؤد کا نام سنا ہے کس نے؟ ابو داؤد کے بارے میں آتا ہے کان یشبہ احمد حنبل فی ہدیہ و دلہ و سمتہ، کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ تشبیہ تھے، مکمل تشبیہ تھے اپنے استاد احمد بن حنبل کی، کس چیز میں؟ اپنی حد میں، ہدیہ و دلہ و سمتہ، آداب میں، بولنے چلنے میں، اپنے دین میں۔ ان کا دین ایسا تھا کہ جیسا ان کے استاد امام احمد بن حنبل کا تھا، ان کا سٹائل ایسا تھا جیسے ان کے استاد احمد بن حنبل کا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، ان کی ڈریسنگ، سارا کچھ ایسے تھا جیسے ان کے استاد کا تھا۔ وکان احمد یشبہ وکی، اور احمد بن حنبل بالکل مشابہ تھے اپنے استاد وکی کے۔ وکان وکیع یشبہ سفیانا، اور وکیع تھے بالکل مشابہ اپنے استاد سفیان کے۔ وکان سفیانا یشبہ منصور، اور سفیان بالکل مشابہ تھے اپنے استاد منصور کے۔ وکان منصور یشبہ ابراہیم النخعی، اور منصور بالکل مشابہ تھے اپنے استاد ابراہیم نخعی کے۔ اور ابراہیم، وکان ابراہیم النخعی یشبہ یشبہ علقمہ، اور یہ تھے اپنے استاد علقمہ کے مشابہ۔ وکان علقمہ یشبہ عبداللہ بن مسعود، اور علقمہ تھے اپنے استاد عبداللہ بن مسعود کے مشابہ۔ وکان ابن مسعود یشبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن مسعود بالکل مشابہ تھے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ختم ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کی بات شروع ہو گئی اس قول سے، اس حدیث سے۔ اللہ اکبر۔ معاذ بھائی، یہ ایمان کی حرارت ہے کہ جو آپ کی سبحان اللہ نکلی ہے نا۔ ہم اپنے استاد محترم سے پڑھتے تھے تو اللہ کی قسم ہر دوسرے تیسرے منٹ دل جھوم اٹھتا تھا سبحان اللہ اور الحمدللہ سے۔ دل چاہتا تھا کہ استاد سامنے ہو، ان کا ماتھا چوم لیا جائے، اتنی قیمتی بات بتا رہے ہیں۔ یہ ایمان کی حرارت ہے اور یہ حلاوت ہے، یہ جو سبحان اللہ نکلی ہے نا۔
اب اس قول کی وضاحت آپ نے کرنی ہے کہ آپ کو اس سے کیا سمجھ، ہماری کوئی لمبی کلاس نہیں ہے، ہم صرف یہ ایک بات آج سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ جی اسماعیل بھائی ماشاء اللہ، کل ان کا نیٹ تھا، یہ جب بھی آتے ہیں ہمیشہ خیر میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اسماعیل بھائی ضرور جی بات کریں، سب نے بات کرنی ہے۔ جی کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا حمزہ بھائی، سب میرا پہلا چھوٹا سا سوال ہے، امام احمد بن حنبل کے استاد کون تھے؟ وکیع، امام وکیع، واو قاف یا عین، وکیع وقی۔ بہت بڑے امام تھے۔ اچھا، وقی کے استاد کون تھے؟ یہ پھر سنائیے 8 واسطے بنتے ہیں، ابو داؤد، احمد بن حنبل، وکیع، جی سفیان ثوری، منصور، ابراہیم نخعی، علقمہ، عبداللہ بن مسعود اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہم اللہ اجمعین۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا ایک بات آپ نے اور کی تھی حمزہ بھائی، آپ نے جو لاسٹ وصف بتایا تھا، وسمت، وسمت ہو، اچھا اس کو ہم سمپل ورڈز میں اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ دین، استاد کا جو دین ہے وہ آئیڈیل ہونا چاہیے۔ 100% یہی بات ہے، حسن المنبر فی الدین، دین کی خوبصورتی، یہی مطلب ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ، شکریہ۔ جی اس قول سے اور کیا سمجھ آئی؟ ہینڈ ریز کریں جن جن کو اس قول کی کما حق ہو سمجھ آئی ہے، ہماری اس پہ بڑی مفصل گفتگو ابھی ہونے والی ہے۔ حمزہ بھائی میں اپنے ناقص علم کے مطابق شیئر کروں گا جو مجھے سمجھ آیا ہے۔ یہ آپ نے سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ نے بتایا کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے، اور امام ابو داود کے جو سارے وصف تھے، ساری خوبیاں تھیں، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، وہ سیم ٹو سیم تھے امام احمد بن حنبل کے۔ اور یہ سارا جو لنک ہے امام احمد بن حنبل سے پھر آگے وقی سے سفیان سوری سے منصور سے ابراہیم نقی، ابراہیم نقی سے القمہ، اور القمہ سے عبداللہ بن مسعود، اور عبداللہ بن مسعود سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بات یہ دیکھنے کو تو سمپل بات حدیث لگ رہی ہے، لیکن یہ جو لڑی جوڑی گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہمیں ایک تو مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ جو محدثین تھے ان کی جو خوبیاں تھیں، ان کے جو وصف تھے وہ ایسے عام نہیں تھے، ان کے اندر ان کا جو کردار تھا، ان کے جو وصف تھے، وہ مشابہت دی گئی ہے ان کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے درست ہے جی، اور کوئی بات کریں اختصار سے، اختصار سے۔ جی اختصار سے ان پہ بات کریں، آپ میسج بھی لکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بات فرمائیں، ڈاکٹر عمران صاحب۔ جی اور جو اویلیبل ہیں جن تک آواز بھی کلیئر آ رہی ہے وہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام۔ جی ایک تو یہ کہ استاد کو آئیڈیل ہونا چاہیے دین کے حوالے سے، اور ہمیں مکمل طور پہ استاد کو فالو کرنا چاہیے، استاد کی ہر اچھی خوبی، صرف یہ نہیں کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں ان کی تمام تر خوبیوں کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ بارک سمجھ اللہ آئیے۔ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ جی اور بات کریں، چیٹ کر سکتے ہیں۔ جی ایک میسج آیا ہے، ایسے استاد سے علم حاصل کریں جس کے اندر تمام اوصاف پائے جاتے ہوں، پھر ان جیسا بننے کی پوری کوشش کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک استاد
ہے تو اس سے علم حاصل کرنا کتنا اور کیوں ضروری ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی باقی بھی ام عائشہ ٹائپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ عائزہ الطاف، شاید اگر صحیح نام پڑا گیا ہے تو۔ استاد ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے۔ جی اس کے فوائد آپ سب نے گروپ میں بھی ذکر کرنے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، اپنا ٹاپک تھا لِاقْتِدَاءِ بِهِ اہتدائی بِهِ بِهَدْيِهِ وَدَلِّهِ وَسَمْتِهِ، کہ استاد کو آپ نے اس کے حد میں، اس کے دل میں، اس کے سمت میں اس کو فالو کرنا ہے۔ عملی مثال ہے، شاگرد اس کو فالو کریں، استاد ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔ اب آپ نے نا یہ 8 واسطوں سے پہلی بات یہ پتہ لگی کہ بغیر علم کے استاد، بغیر استاد کے علم کا تصور ہی نہیں تھا صحابہ کرام۔ پہلی بات تو یہ پتہ لگی۔ اور پھر اعتصموا بحبل اللہ، اللہ رب العزت نے کہا ہے نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ لفظ جو رسی ہے، اس میں ہمارے لیے بڑا پیغام ہے کہ یہ علم سند بہ سند چلتا ہے، اس میں انقطاع نہیں ہوتا، رسی کہیں سے ٹوٹتی نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے استاد سے سیکھتا ہے، وہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے، وہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے، وہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ لڑی اور چین چلتے چلتے جناب محمد رسول اللہ تک پہنچتی ہے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، 40 یا 41 واسطوں سے آج بھی لوگ موجود ہیں، 41 اسناد سے، 41% سے، 41 لوگوں کے ذریعے سے ان کا واسطہ، ان کی سند جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ ہم علم کے اس مزاج کو سمجھیں کہ اس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ جب یہ رول پورا ہو جائے گا کہ رسی ہو، قطع نہ ہو، وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کہیں سے کٹی ہوئی نہ ہو، استاد مجہول نہ ہو، بندے کا کچھ پتہ نہیں کہ اس نے علم کس استاد سے حاصل کیا، کہاں سے، ایسا نہ ہو، انقطاع نہ ہو، اسی طرح ہو جس طرح ہم نے امام ابو داؤد سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پڑھا ہے۔ تو پھر جب یہ طریقہ ہوگا تو پھر کُنَّا نَأْخُذُ الْعِلْمَ وَالْأَدَبَ مَعَهُ، کہ ہم، محدثین کا یہ اقوال ہے، ہم علم اور ادب دونوں چیزیں اکٹھے لیا کرتے تھے۔ پھر آپ کو علم بھی ملے گا، تزکیہ بھی ملے گا، علم بھی ملے گا، آداب بھی ملیں گے، علم بھی ملے گا، تربیت بھی ملے گا۔ ابھی ایک سوال ہم جا رہے ہیں، یہ کلاس میں شمولیت آپ سب کا اخلاقی بھی اور علم کی تعظیم کے حساب سے بھی فرض ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ ایک سوال ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ سب اس کا جواب سوچیے گا، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کو استاد کی ہدی، دل اور سمت، یہ ساری چیزیں حاضر ہوتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں، یہ اپنے قول نوٹ رکھنا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں، نوٹ کر لیں۔ امام مالک کا یہ ایک تو قول یہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، کننا ناخذ العلم مع والادب معه، ہم علم اور ادب دونوں چیزیں اکٹھی لیا کرتے تھے، یہ بغیر استاد کے ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، امام مالک رحمہ اللہ علیہ، ان کی والدہ فرماتی تھی جب وہ دین پڑھنے کے لیے جاتی کہ آؤ بیٹے میں آپ کو علم والا لباس پہناؤں، تو ان کے سر پہ امامہ، اور جس طرح آج ایک علم کا لباس ہے، سفید کپڑے، سفید ٹوپی، مسواک، ایک اچھے سے ہدی، دل اور سمت، ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کا اسلاف کا انداز تھا۔ حضرت تمیم داری کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے خاص، قیمتی اور بہترین، مہنگی ترین لباس اور پوشاک، کپڑے رکھے ہوئے تھے تہجد پڑھنے کے لیے۔ آج ہم تو علم کی مجلس میں پینٹ شرٹ پہننا کوئی حرام چیز نہیں ہے، علم کے مجلس میں پینٹ شرٹ پہن کے چلے جانا یہ حد، دل اور سمت کے خلاف ہے، خاص طور پہ اس معاشرے، ہمارے معاشرے میں جہاں کم رجحان ہے۔ اور نماز ہم پڑھنے چلے جاتے ہیں نائٹ ڈریس میں، ٹراؤزر شرٹ عام پہنا، نائٹ ڈریس، مسجد میں چلے گئے، اللہ کے حضور چلے گئے، یہ کیا ہے؟ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، غلط نہیں ہے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، ہو جائے گی، بس یہ حد،
دل اور سمت اس کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کا استاد نہیں ہوتا نا، ایک عقلی دلیل بھی ہے، آپ کو اس کے اندر تعالی، تفخر، تکبر، رعا، بڑا پن، یہ ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ہدی، دل اور سمت، یہ حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بتائیں جی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ کے بندو، سیاہ اور سفید کے درمیان کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ طالب علم، علم کی تعظیم یہ ہے کہ انسان ان گرے ایریاز کا بھی احترام کرے۔ یہی علم کا ادب ہے، یہی علم کا وقار ہے، یہی علم کی تعظیم ہے۔ اگر واقعی آپ اپنے آپ کو بلندی پر لے کے جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ اور ہر چیز حلال اور حرام نہیں ہوتی، کوئی عرف کے منافی ہوتی ہے، کوئی مروت کے منافی ہوتی ہے، کوئی علمی روایت کے منافی ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے انداز بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کبھی سمت نہیں دیکھی، یعنی اس پر دین کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیے، یہ چیزیں بندہ اپنے استاد سے سیکھتا ہے۔ ایک وقت کے بہت بڑے امام ہے، سوال ابھی آپ سے یہ ہونے والا کہ آپ نے جہاں جہاں بھی علم اپنے کسی بھی استاد سے سیکھا ہے، آپ نے اس استاد سے حد، دل اور سمت میں کیا کیا سیکھا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جہاں بھی کوئی آپ کی جو بہنیں ہیں، ان کی کوئی خاتون استاد رہی ہے، آپ نے کیا کیا سیکھا؟ ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ حد، یہ دل اور سمت کتنی اہم چیز ہوتی ہے۔ سارا علم کتابوں میں نہیں ہوتا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ کے سامنے ایک شاگرد ان کے ایک مصر اشعار پڑھ رہے تھے، کسی بندے نے ان کی تعریف میں لکھے تھے، اور اشعار پڑھتے پڑھتے اس میں شعر آیا کہ آپ تو ہمارے امام بخاری ہیں۔ اب دیکھیے، یہ آپ کو پتہ لگی علماء کی سمت کیا ہوتی ہے، علم والوں کی سمت کیا ہوتی ہے، استاد کی سمت کیا ہوتی ہے، اس کی باڈی لینگویج، اس کا سٹائل، اس کا انداز، اس کے آداب، اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ، اس کی روش۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اب دیکھا، آپ کو اس واقعے سے پتہ لگے گا کہ کوئی آپ کی تعریف کر دے تو آپ نے تعریف کیسے ہینڈل کرنی، عملی تصویر اس کی ہوگی۔ اب ایک شخص نے کہہ دیا کہ آپ تو ہمارے وقت کے امام بخاری ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ زار و قطار اس معاملے پہ رونے لگ گئے۔ اب کبھی آپ نے اور میں نے سوچا کہ کوئی ہماری تعریف کرو اور ہم روئیں؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو نبی علیہ السلام کی حدیث یاد تھی کہ تعریف کرنا، منہ پہ تعریف کرنا، جو کرے آپ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، اور ان کو اس تاریخ کی قباحت کا پتہ تھا۔ اور یہ علماء کی سمت میں اب ہمیں ملتا، ہم کہ بتاؤ یہ حلال ہے یا حرام ہے ہنسنا؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ بھائی یہ علماء کی سمت میں سے ہے۔ یہ آداب اساتذہ سے پڑھ پڑھ کے، ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنے سے، عاجزی سے پھر حاصل ہوتے ہیں۔ اور فرمانے لگے بئس العصر انا بخاریہ، زار و قطار رونے لگے، تھوڑا بھی نہیں روئے، زار و قطار بلند آواز سے، یعنی تھوڑا نہیں، بڑے اہتمام سے زار و قطار رونے لگے، اور کہنے لگے ہائے کتنا برا ہے یہ زمانہ جس کا بخاری میں بن گیا۔ اب یہ آپ کو علماء کی سمت سے پتہ لگے گا۔ جی سوال ہے، آپ نے اپنے کسی بھی استاد سے، چاہے بچپن میں، چاہے بڑی عمر میں، چاہے آن لائن، آن کیمپس سیکھا ہے، تو آپ نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا ہے، جو پریکٹیکل چیز سیکھی ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ۔ محترم، ایک تو معذرت، پتہ نہیں وہ میں وائف کے ساتھ گیا ہوا تھا، انجیکشن وغیرہ لگانا تھا، مجھے بھول گیا کہ میری آج کلاس ہے، نارملی ہوتی تھی نا سیٹرڈے سنڈے کو۔ تو میں ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے استاد تھے، وہ ہمیں انگلش اور باقی مضامین پڑھاتے تھے، تو وہ ہمیں انگلش کی ضرب الامثال پڑھاتے، تو اس میں انہوں نے ایک مرتبہ کہا ایول پرسیوٹس برنگز ایول ریپیوٹس، یہ ہم نے ایڈیم سکھایا، اور ساتھ میں بتایا اس کا مطلب کیا ہے، اور ہمیں تربیت کی کہ بھائی اس سے بچنا ہے۔ یعنی کہ نہ صرف ہم نے یاد کیا، پھر زندگی میں کچھ ایسے مواقع آئے کہ وہ نا اس طرح سے سمجھایا تھا کہ میرے ذہن میں باز گشت ہوئی کہ بھائی ہمیں قریب بھی نہیں جانا ہے ایسی چیز جس کے اندر کوئی برائی کا خدشہ ہو۔ یعنی کہ ایسے نہ صرف پڑھاتے تھے بلکہ ساتھ میں تربیہ بھی کرتے تھے۔ درست بات ہے، درست بات ہے، جزاک اللہ خیر ہے جی۔ اور اپنے کسی استاد سے جو انہوں نے عملی ایک تصویر، یعنی حد، دل اور سمت سیکھی ہے، کچھ مثالیں میں بھی آپ سے ذکر کرنے والا ہوں۔ بس ہمارا یہ مشن ہے، ہم نے اسی پر بات مکمل کر دینی ہے تاکہ یہ بات ہمارے قلوب و اذہان میں جگہ پکڑے۔
جی کون بیان کرے گا؟ حارث بھائی آپ ذکر کریں گے؟ ہاں بہنوں میں سے اقصیٰ، طارق، فاطمہ، مقبول، میم عبدہ اقبال صاحب، آپ کہ جہاں بھی کسی ٹیچر سے سیکھا کوئی واقعہ، معاذ خان بھائی، محب اللہ بھائی، ابو بکر عزیز بھائی، ہم نے تو علماء کی ہدی اور سمت سے یہ بھی سیکھا. ہم ایک دفعہ آن لائن سیشن میں تھے، ہمارے ایک استاد پڑھا رہے تھے، اچھا اخلاق سیکھا، اپنے پیرنٹس کو عزت کرتا ہے وہ کامیاب، سمجھانے کا طریقہ. جی استاد کا طریقہ بھی بندہ آٹو فال. ہم نے تو ایک علماء کی سمت سے، اساتذہ کی سمت سے یہ بھی سیکھا. ہم ایک سیشن میں تھے تو ہمارے معاذ بھائی نے علماء کی عاجزی سیکھی. اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمارے استاد محترم نے ہمارے ایک کلاس فیلو دوست کا نام لیا. وہ جرمنی میں تھے اور ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو نام لینے پہ سگنل پرابلم کی وجہ سے اس طالب علم کو استاد محترم کی آواز نہیں آئی. آپ یقین جانیں، صرف یعنی یہ علماء کی سمت میں سے. اب وہ طالب علم کی سمت سے میں نے یہ سیکھا. آپ تصور کریں کہ وہ گروپ میں اس طالب علم نے، اس بھائی نے، عبد المعیز نام تھا، جرمنی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، ابھی بھی شاید ان کا کوئی لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے. گروپ میں انہوں نے اتنا لمبا چوڑا میسج کیا جس میں معذرت تھی، جس میں توبہ استغفار تھی کہ استاد محترم میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ کی تعظیم ادب کے خلاف. اصل میں یہ علم کی تعظیم ہے، استاد کی ذات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے بھی، کسی بھی استاد کی ذات. اب میں اتنا حیران ہوا کہ اس طالب علم کے دل میں کتنا مقام اور وقار ہے کہ صرف استاد نے کلاس میں نام لیا تھا اور کسی طرح نام سننے میں اس سے غلطی ہوئی اور اس کو کتنا زیادہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے کچھ علماء کے ساتھ وقت گزارا جہاں سیکھا. ایک عالم عتیق اللہ سلفی صاحب، ابھی اس سال انہوں نے حج کیا، اللہ نے دین و دنیا کی بڑی وسعت سے نوازا ہے. ان کو ڈاکٹر نے بڑی سختی سے منع کیا کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، بیڈ ریسٹ ہے. میں نے ان کی سمت اور ہدی میں سے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر سیکنڈ فلور پہ گھر ہے، لفٹ لگائی اور رات کو مسجد میں، تو سفر سے آیا تھا، 2 بجے گیا، میں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے سوچا کہ میں ان سے دعا کرواؤں گا. دنیا پوری بڑی کثیر تعداد میں دنیا ان کو کہتی ہے کہ اللہ کے ولی بنتے ہیں، انشاءاللہ ہوں گے، ہمارا بھی اس میں ظن ہے. اب 2 بجے شدید بیمار بندے جس کو بیڈ ریسٹ ریکمینڈڈ ہے، جس نے لفٹ لگائی ہوئی ہے، اور لفٹ سے وہ بیٹے مسجد تک اٹھا کے لے کے آتے ہیں کئی دفعہ. تو میں نے سوچا یہ نماز سے سلام پھیریں گے تو میں ان سے دعا کروں. آپ یقین جانے کوئی 40 منٹ کے قریب تو میں نے ان کا انتظار کیا کہ اسلام پھیرے اور میں ان سے دعا کروں. ان کے پاس دورہ تفسیر کیا تھا میں نے. 40 منٹ کے اندر بھی اس کم از کم 80 سال کے ضعیف آدمی نے، جو اس کے لیے چلنا محال ہے اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا، 40 منٹ میرے بیٹھنے کے انتظار میں وہ قیام میں کھڑے اور انہوں نے سلام نہیں پھیرا. اب پوری زندگی سینکڑوں حدیث اور آیات سمجھ کے مجھے اتنی تربیت نہیں ہوئی جتنا وہ منظر آج بھی میری زندگی میں یاد ہے کہ یار 80 سال کے بزرگ اور رات 2 بجے کے قریب ساری دنیا سوئی ہوئی، میں تو سفر سے آیا تھا، تو اتنی لمبی نماز اور قیام کرتے ہیں. ایک ہم اپنے استاد کے پاس گئے، بہت بڑے شیخ ہیں، صاحب علم ہے، شیخ عاطف کا آپ نے اکثر نام سنا ہوگا، ان کے استاد ابو نعمان بشیر. تو ہم گئے ان کے گھر میں، بڑی پیاری لائبریری تھی. کہنے لگے کہ میں گھر میں بہت تھوڑا وقت جاتا ہوں، اسی کمرے میں بیٹھتا ہوں. اب یہ پتا لگا کہ جس نے فوکس سے علم حاصل کرنا ہے نا، بیوی بچوں میں بیٹھ کے علم نہیں حاصل کیا جاتا، اپنا الگ اس کا پرائیویٹ سیپریٹ روم ہو وہاں سے. ایک ہمارے شیخ استاد تھے، ان کے پاس پڑھے تو وہ حدیث پڑھاتے ہوئے کئی منٹ زاروں قطار روتے رہتے. اب ان کی سمت سے پتہ لگا کہ رونا بھی ہے. ایک ہمارے، مجھے بڑے پسند کرتا ہوں ڈاکٹر مفتی یوسف تیبی صاحب، تو میں بڑی دعا کر رہا تھا یا اللہ ان سے ملاقات کروائیں. وہ کراچی تھے، ایک دفعہ لاہور ملاقات ہو گئی، ان کے ساتھ سفر کا موقع ملا، ایک پروگرام پہ اکٹھے تھے. میں اتنا حیران ہوا کہ ہر 10 سیکنڈ بعد ان کی زبان سے آواز آتی تھی سبحان اللہ، اور کچھ جملے دل میں پڑتے پھر اونچا. آدھے گھنٹے یعنی جتنی بھی ہماری ڈرائیو تھی، مسلسل ان کی زبان سے میں اذکار کی آوازیں سن رہا. میں نے کہا یہ ہوتی ہے علماء کی سمت، یعنی میں ان کے عمل سے متاثر ہوا. پھر آپ نے
یہ ان کا عبد الرحمن عابد صاحب کا نام سنا ہوگا کہ اسٹیج پہ تقریر میں کتنا زبردست گفتگو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ان کے بڑے فالوورز ہیں، کئی دفعہ درجنوں دفعہ ان کے ساتھ سفر کیا، 3 گھنٹے کے سفر میں بھی شیخ محترم استاد محترم ایک حرف بھی نہیں بولتے، جتنا وہ دنیا کے سامنے بولتے ہیں نا تقریر کر، یعنی ان کی مزاج میں انتہا درجے کی خاموشی ہے، بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ سفر کرتے رہیں، وہ اپنا پڑھتے رہیں گے یا واٹس ایپ گروپ میں سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے یا اذکار کرتے رہیں گے، آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی پورے سفر میں بھی کئی گھنٹے میں سوچتا ہوں یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اب یہ ہے اساتذہ کی سمت کہ جس کو ہم سب کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میں آخری فائدہ، ایک آخری بات ذکر کر دیتا ہوں، شاید کہ یہ تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنا، ہضم کرنا مشکل ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، بڑی پیارے ان کے انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کی ورکشاپس ہیں، بڑی یوتھ، بڑی کمیونٹی ان کی سنتی ہے، بہت لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا دنیا کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ خدشہ اس بات کا ہے کہ اس علم کا ان کی ذات پہ فائدہ بہت کم نظر آتا ہے۔ اذان آئی، وہ بیٹھے ہیں، آپ کو ان کے مزاج میں وہی تفخر، تعالی، تکبر نظر آئے گا، بڑی بڑی باتیں نظر آئے گی، عاجزی نظر نہیں آئے گی، اذکار نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو علماء کی علم والوں کی شان میں ایک ان کی اخلاق و آداب و کردار میں جو چیزیں وہ نظر نہیں آئیں گی، الٹا ان کا لباس فساق والا ہوگا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں جن کو ہم سٹارز کہتے ہیں نا، ایکٹرز، ایکٹریسز، محدثین نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا فساق، لکھ لیں اس لفظ کو، فساق، فاسق ترین لوگ، یعنی یہ کوئی سٹارز نہیں ہوتے، معاشرے کے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا اچھا وہ دین کا کام کریں، لیکن ان کی ڈریسنگ فساق کی طرح ہے، ان کی شرٹ پہ رونالڈو بنا ہوا ہے، ان کے ہیئر سٹائل ان سے ملتے ہیں۔ اب دیکھیں، سر پہ ہیئر بینڈ اور کیچر لگانا مرد کے لیے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سمت کا مسئلہ ہے کہ ایک علم والے شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے۔ اور یاد رکھیے، لباس کا انسان کی شخصیت اور مزاج پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کرنا، آپ علم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، علم سے محبت کرنے والے لوگ۔ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب سے پاکستان آئے ہیں، اللہ جانتا ہے ایک دلی سکون ہے ان کو دیکھ کے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے نام دیا، لیکن یہ علماء کی سمت ہے۔ آپ سنیں ان کی تقاریر اٹھا گئے، ہمیشہ سر ٹوپی سے مزین ہے، سر کور ہے، کیوں؟ یہ علماء کی سمت ہے، یہ ایک اسلامی تشخص اور تعارف ہے۔ ورنہ اپنے معاشرے میں میڈیا نے داڑھی کو اور ٹوپی کو، اس تصور کو دہشت گردی سے جوڑ دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، ہمیشہ آپ دیکھیں گے شلوار، پینٹ، ٹراؤزر ٹخنوں سے اوپر ہوگا۔ انہوں نے خود بیان کیا، ان کی یعنی یہ ان کی عاجزی، یہ ان کی سادگی علماء کی سمت ہے، یہ علم کا حصہ ہے، یہ علم کی تعظیم ہے، بڑی ضروری چیز ہے۔ انہوں نے خود، میں نے ان کا پورا سیشن سنا، انشاءاللہ یہ سیشنز ہم ڈاکٹر صاحب کے سیشنز ہمارے کورس کا حصہ ہوں گے، ہم اپنی کلاسز مس کریں گے کچھ نہ کچھ، وہ ڈاکٹر صاحب کی تقاریر سب نے سننی ہے، ہم اس کے ٹائمنگ فکس کر دیں گے کہ یہاں سے یہاں تک آپ سنیں۔ یہ بڑا ضروری ہے، یہ علماء کی قدر ہے کہ ہم ان کی بات کو ریکمینڈ کریں، اپنی بات کو خاموش ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ہے، میں نے سنا ہے، کہتا رولکس، راڈو اور کون سی دنیا کی گھڑیاں آئی ہیں، لیکن میں یہی اپنے چند ہزار روپے کی نارمل گھڑی پہننا پسند کرتا ہوں، میں وہ کبھی نہیں پہنتا۔ انہوں نے کہا ہے یہ عاجزی کیا ہے، یہ علماء کی سمت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا پورا گھر، ہم کبھی برانڈڈ چیز نہیں پہنتے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی برانڈڈ چیزیں تحفے میں ملی، دیکھی، لیکن ہم نہیں پہنتے۔ یہ عاجزی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ یہ حلال ہے حرام ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے؟ یہ علماء کی سمت میں سے ہے، یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے۔ یہ وہی بات کہ کان ابو داؤد یشبہ احمد بن حنبل، وہ حدیث بھی اللہ کے لیے آپ یاد کر لیں کہ امام ابو داؤد احمد بن حنبل کی تشبیہ تھے، وہ اس کی تشبیہ تھے، وہ اس کی تشبیہ تھے۔ پھر بعد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، پرائیویٹ جیٹس میں سفر کیا ہے، لیکن میں اپنی اسی مٹیریل سینٹرڈ یا اللہ سینٹرڈ، ان کا ٹاپک یہ تھا۔ انہوں نے بڑی اس بات پہ پرزور انداز سے مذمت کی ہے کہ کچھ لوگ فیملی سینٹرڈ ہوتے ہیں، کچھ بیوی بچے سینٹرڈ ہوتے ہیں، کچھ جاب سینٹرڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ سینٹرڈ بننا ہے۔ اور سمت میں انہوں نے مثال دی ہے کہ میں اپنی اسی چھوٹی گاڑی میں، نارمل گھر میں رہنا پسند کرتا ہوں۔
کہتے ہیں ہم پاکستان آتے ہوئے بھی قطر کے براستہ قطر آ رہے تھے تو اکانومی کلاس میں ہمیشہ ٹریول کرتے ہیں اور اپنے پیسوں سے ٹریول کرتے ہیں. یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ علماء کی سمت میں سے یاد رکھیں. اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو میں 3 پیس اور یہ پہنتا ہوں یہ ایک انٹرنیشنل ڈریسنگ ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو کنوے دا انٹرنیشنل کمیونٹی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے تو میں جوکر لگتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کیا 3 پیس پہنی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر پینٹ اور سر پہ ٹوپی، کہتے ہیں جوکر لگتا ہوں. پھر وہ دیکھتے ہیں یہ بائبل کے، یہ گیتا کے، یہ گرنتھ کے، یہ قرآن کے، یہ انجیل کے، یہ کون کون سے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹ کے ریفرنسز دیتا ہے. وہ فوری اٹریکٹ ہوتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں عام زندگی میں جو لوگ مجھے ملتے ہیں وہ ہمیشہ مجھے سفید کرتا شلوار میں اور اسی طرح سادگی میں دیکھتے ہیں. یہ سادگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پسندیدہ چیز تھی. یہ علم والوں کا وقار اور معیار اور شعار ہوتا ہے. اور ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے لباس سے شہرت سے منع فرمایا کہ شہرت کا لباس مت پہنے. اس کا مطلب ہے لباس کا کوئی اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پہ. جیسے قرآن نے کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو. جب آپ نے شہرت کا لباس، انتہائی قیمتی لباس، انتہائی نفیس لباس، انتہائی بن سور کے آ رہے ہیں، آپ میں اکڑ پیدا کریں، آپ کی عاجزی کو ختم کر دیں. اچھا آپ نے دیکھا یہ صوفیہ لفظ کہاں سے نکلا؟ صوف سے. صوف اون کو خدر کو کہتے ہیں، یعنی پھٹے پرانے کپڑے. وہ کیوں پہنتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پھٹے پرانے کپڑوں سے ہمارے دل کی پاکی اور صفائی زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ اسلام میں جائز نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے بھی جائز نہیں، یہ ان کی انتہا ہے، یہ ایک دوسری پیک ہے، یہ ایکسٹریم لیول ہے. لیکن لباس کا انسان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، مزاج میں اثر ہوتا ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں مساجد مہجورہ میں جایا کرتا تھا جب اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص راز و نیاز کی باتیں کرنی ہوتی تھی نا، تو میں ان مساجد میں جاتا تھا جن کو دنیا نے چھوڑ دیا، یعنی ویران اور خاموش مساجد. ماحول کا، جگہ کا، لباس کا، اس کا انسان کی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کے کچھ دلائل رہ گئے، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علماء کی حدی، سمت اور دل اس پہ سمجھنے کی توفیق دے. کیا نیکسٹ سلائیڈ ہے؟ اگر سلائیڈ ہے بھی تو ہم اس کو جسٹ ریسائڈ کر لیتے ہیں معاذ بھی. اگر نیکسٹ ہے سلائیڈ تو کائنڈلی نیکسٹ کر دیں. والآخر معرفتی بطرائق التعلیم. اور ایک دوسرا یہ کہ اس استاد کو، ایک تو آپ نے استاد وہ چننا ہے جس کی حدی، دل اور سمت آپ اس کو فالو کر سکیں، اور دوسرا ہے کہ اس استاد کو تعلیم کی جو طریقے ہیں اس کا علم ہو، بحیث یحسن التعلیم المتعلم، کہ کون سا علم طالب علم کے لیے بہتر ہے، اور اس کو پتا ہو کہ کیا چیز اس کے لیے اصلاح والی ہے، وما یضرہ، جو اس کے لیے تکلیف والی ہے. اور یہی وہ طریقہ ہے جو امام شاطبی نے فی الموافقات اپنی کتاب موافقات میں ذکر کیا ہے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیق الا باللہ. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہے تو کریں. استاد جو دینی استاد ہیں وہ انسان کا تزکیہ کرنے میں مدد کرتے ہیں، مین چیز ایسے نہیں ہے؟ جی کوئی شک نہیں ہے، یہ پرپز ہے. اگر استاد میں یہ کمی ہے تو وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ رہا. نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا. آج بھی ابھی ڈسٹرکٹ لیا میں ٹیچرز کی ایک میٹنگ تھی تو وہاں اسی ٹاپک پہ میں ابھی ایک سیشن تھا، وہاں سے آ رہے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرنا. اگر معلم میں، استاد میں، عالم میں یہ خوبی نہیں ہے تو اس میں یہ عیب ہے، کمی ہے. درست بات. ایک سوال نہیں ہے، ایک ہے سوال سمجھنے کہ تزکیہ کے کون سے طریقے جو اسلام میں جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں، اس کے اوپر کچھ آپ کورس یا پھر کچھ بتائیں گے؟ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اگر میں آپ سوال کو سمجھ سکا ہوں، تھوڑی سی یہ کہ جو رائج چیزیں ہیں نا تزکیے کے حوالے سے، ہمارے معاشرے میں بہت ساری رائج چیزیں صوفیت سے متاثر ہیں. جیسے طریقہ بتاتا ہے کہ آپ نے اللہ کا لفظ بولنا ہے اتنی دفعہ اور دل پہ چوٹ مارنی ہے، اور بہت سارے اذکار بتائے جاتے ہیں کہ میڈیٹیشن آپ نے اس طرح کرنی ہے. یا یہ جو لوگ ہیں نا ہمارے معاشرے میں جن کو سیفی بولتے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ کرنٹ والے،
لوگ معروف ہیں وہ بولتے ہیں، اصل ان کا بھی کہنا ہے کہ ہمارا تزکیہ ہوتا ہے اس طرح، ایک خاص میوزک، ایک خاص ردم، کوئی بھی اچھی چیز بھی چلاتے ہیں لوگ، اس سے جس طرح ہیپنوٹائز ہونے کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں تو اسلام میں عقل سلیم اور فطرت سلیم والا بندہ بھی سمجھتا ہے غلط ہے. اب طریقے تو بہتر ہی ہے کہ وہ کمپنی میں رہا جائے، اپنے استاد کی کمپنی میں اس کی ناز کو، اس کے کو خشیت اللہ کو دیکھا جائے، اور اس کے پریکٹیکل فارم کو کرتا چلا جائے، جتنا ممکن ہو اس کی صحبت سے فائدہ ہے، اس سے تزکیہ پیدا ہو، اور پڑھ کے بھی اور عمل سے بھی اللہ کا خوف جتنا بہتر وہ دل میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اس میں تزکیہ ہوگا. ہم نے اس کو بلکہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا ہمارا، لاسٹ ایک بچوں کا سیشن تھا، بلکہ ڈاکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ اس کی سپر کر رہے ہیں. سیشن میں نے ایک بچے نے قرآن کی آیات ترجمہ، ایک مقابلہ لگ گیا، حافظ بچہ تھا. میں نے کہا کہ فرسٹ پوزیشن ملے گی کہ یہ جو حفاظ بچے اگر یہ اپنا کل کا سبق ہر غلطی کے سناتے، یہ جو قرآن کی مانتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا چیلنج. تو اس بچے نے ماشاءاللہ سنایا. اب اس میں آئی کہ ان لوگوں کو جہنم کے کپڑے بنا دیے جائیں گے جس سے ان کا جسم جل جائے گا، پھر لوہے کے ہتھوڑے ان کے سروں میں مارے جائیں گے. اب وہ آیات بڑی سخت آیات تھیں. وہ آیات میں نے کہا کہ بیٹا آپ بیٹھے ہیں، یہ آیات کا نا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بڑی توجہ سے ان کو ترجمہ بتایا. پھر صرف ایک حدیث میں نے ان کو سنائی کہ یہ جو سر پہ ہتھوڑا مارا جا رہا ہے نا، ایک حدیث ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے گا، تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک شخص کے سر پہ فرشتہ تھوڑا مارا، اس کے سر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے سر کے ٹکڑے جمع ہوتے ہیں، پھر ہتھوڑا مارا جاتا ہے. اب جب سارے بچوں کو یہ بات ایک جہنم کے بڑے سینیریو میں یہ حدیث سنائی گئی، تو بعد میں بچوں کا فیڈ بیک لیا، میں نے دیکھا کہ اکثر نے لکھا ہوا تھا کہ ہم کبھی بھی عشاء کی نماز مس نہیں کریں. تو شاید یہ سوال جواب سے، پریکٹیکل اسائنمنٹ سے، پریکٹیکل ٹکس سے، بچوں کو انوالو کرنے سے، کو بھی انوالو اس طرح کیا ہوتا ہے. اسی طرح بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. ہم نے دل کی پاکی اور تطہیر پہ یہ ہم فزیکل کورس، یہ جو ہم آن لائن کر رہے ہیں، ایک فزیکل بھی ہوا. تو ایک صاحب جو تاجر ہے مجھے 2-3 دنوں بعد ملے، ایک اپنے کاروباری مسئلے کا ذکر کر رہے، اپنے مسائل انہوں نے ذکر کیے، بڑے لمبے چوڑے پریشان کن پیچیدہ کمپلیکیٹڈ مسائل ذکر کرنے کے بعد ان کا سوال بھلا کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ان مسائل کی وجہ سے میں اپنا دل صاف نہیں کر سکتا، مجھے بتائیں میں دل کیسے صاف کروں. تو بڑی خوشی ہوئی مجھے اس بات کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ اس بندے کے دل میں بات ہوتی ہے کہ اس کو فکر ہے کہ میرا تزکیہ اور میرا دل صاف ہو جائے کسی طرح. واللہ عالم کچھ اور بہتر طریقے رکھی ہیں، ان سے تزکیہ ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کا تزکیہ کرے. اور یہ دعا بھی اس میں بڑی مفید ہے. اللہم طاہر، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اللہ مجھے میرے نفس کا تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما. وانت خیر من زکاہا، یا اللہ سب سے بہترین تزکیہ آپ ہی کرنے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا، اللہ آپ میرے نفس کے میرے ولی بھی ہیں، میرے مولا بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی جس کا تزکیہ کرے اس کا ہو سکتا ہے. باقی تو یہ کمزور اسباب اختیار کرنے چاہیے. واللہ اعلم.